بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ ورشک راشی، اسکارپیو زوڈیکل سائن، برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اگست 2024 علم نجوم و فلکیات کی روشنی میں آپ کے لیے کیا ہدایات دے رہا ہے، یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو اسٹرالوجیکل ریمیڈی جو آپ کو بہت نفع دے گی، جس سے آپ کی پریشانیاں، دکھ درد کم ہو جائیں گے، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں تو یہ اسٹرالوجیکل ریمیڈی جو آپ کو سب سے آخر میں بتاؤں گا، یہ آپ کو بہت نفع دے گی مجموعی طور پہ، اور اس کا آپ کو انشاءاللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اسکرین پہ آپ اپنا ذائچہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذائچہ کا لب لباب آپ کے لیے کیا مشورہ ہے، یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرا تفصیلی ویڈیو اسٹرالوجیکل ایونٹس پہ، اسٹرالوجیکل اسپیکٹس پہ، کس کام کو کس وقت کرنا ہے، وہ سارا معلوماتی ویڈیو الگ سے اسٹرالوجیکل الیکشنل ایڈوائز موجود ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سب سے پہلی روحانی تجویز اگست 2024 میں آپ کے لیے یہ ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی مثبت ہے آپ کی زندگی میں۔ اگست سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ کواکب کے کمبینیشن، اسپیکٹ اور پوزیشنز کچھ ایسے حالات پیدا کر رہی ہیں جو آپ کے لیے مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، تو تبدیلی سے ڈرنا نہیں ہے۔ دونوں بازو کھلے کر کے اہلم و سہلم مرحبا کہیے، تبدیلی کو گلے لگائیے۔ نئے راستے، دلچسپ لوگ، اچھی چیزیں اور عجیب و غریب قسم کے بہترین خوشائند حالات آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، ان کو ویلکم کریں۔ دوسرا روحانی مشورہ یہ ہے کہ واضح طور پہ بات چیت کریں، پر اسراریت سے باہر آ جائیں۔ اسکارپیو جو آپ کا نشان ہے، جو ہمارے پروفیشنل اسٹرالوجیکل سسٹم میں بڑا عام ہو چکا ہے، ایک بچھو ہے، عقرب یعنی بچھو ہے۔ لیکن آپ کا دوسرا نشان، جس پہ میں برس پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ شاہین ہے، نسر، ایک طائر ہے، ایک اڑتا ہوا پرندہ ہے، ایگل ہے، شہباز ہے، یہ آپ کا نشان ہے۔ تو آپ بچھو مت بنیں، آپ شہباز بنیں۔ آپ گوگل کر سکتے ہیں، دیکھیے اس وقت اس دور میں جھوٹ فوراً پکڑا جاتا ہے۔ آپ کے اسٹرالوجیکل سسٹم میں، ہمارے یونانی ذائچہ میں، ٹراپیکل ویسٹرن اسلامک اسٹرالوجی میں صرف بچھو ہی آپ کا نشان نہیں ہے، آپ کا نشان ایگل بھی ہے۔ تو شہباز بنیں اور پرواز کریں اور بلندی پہ جائیں۔ تو کھل کھلا کے اپنے اعمال کو ظاہر کریں، پر اسراریت سے باہر آ جائیں۔ میرکری ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہے، لیکن آپ کے عمل میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ہر برج کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو نفع ہوتا ہے۔ جیسا کہ برج سنبلہ، وہ بات کرتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کا کام اسکارپیو کا عمل ہے، آپ صرف بات ہی نہ کریں بلکہ عمل کریں، ایکشن کریں، آپ کے ایکشن میں برکت ہوتی ہے۔ تو پیشہ ورانہ امور میں اچھے طریقے سے اپنا کام کریں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کریں، صاف ستھرے رہیں اور ایمانداری کو ملحوظ خاطر رکھیں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ تیسرا روحانی مشورہ یہ ہے، اور یہ اس مہینے میں سب کو مشورہ دے رہا ہوں، چونکہ اب چارٹ کی پوزیشن ایسی ہے، اجمالی طور پہ میں ایسا ہوروسکوپ دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کو نفع ہو۔ میں خام استدلال، بچگانہ باتیں اور کچی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو اپنے وجدان پہ بھروسہ کرنا ہے، یہ تیسری ایڈوائز ہے آپ کے لیے۔ آپ کے اندر سے جو آواز اٹھتی ہے وہ ایک مضبوط آواز ہے۔ اپنی جبلت پہ، اپنی حکمت پہ، اپنی بصیرت پہ بھروسہ کریں۔ آپ خود استخارہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے خود سے رہنمائی لیں، اپنے اندر کی آواز کو سنیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چوتھی اسپریچول ایڈوائز آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنی دیکھ بھال کریں، خود پہ توجہ دیں، اپنی جسمانی، ذہنی، جذباتیت اور صحت، ان چیزوں کو کنٹرول کریں، ان کا خیال رکھیں، اپنے لیے وقت نکالیں۔ اپنی دیکھ بھال کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کریں۔ چھوٹی موٹی بیماری کو بھی ہلکے میں مت لیں، اگر کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اس کا علاج معالجہ کروائیں، بر وقت طبیب، ڈاکٹر حاذق سے ملاقات کریں۔
अपनी तवानाई को चार्ज रखें, अपने जहनी सुकून को बरकरार रखें, अपनी नींद पूरी करें, इतना ना उलझ जाएं कि आप खुद को वक्त ना दे पाएं। कम से कम अपनी नींद पूरी करें, नींद पूरी होगी आपका दिमाग हाजिर रहेगा, और आपके दिमाग का मुस्तैद रहना अगस्त में बहुत ज़रूरी है। तो जहनी सुकून आपको मिलना चाहिए। पांचवी तजवीज़ ये है कि आपको हुदूद कायम करनी है, आप अपनी लिमिट्स में रहें, अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। हालात चाहे जितने भी परेशान कुन हैं, आपने घबराना नहीं है। और ये एक डायलॉग नहीं है। देखिए, याद रखिए, जब भी कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आपके दामनगीर होती है, तो बहुत सी अच्छाइयाँ भी आपको मिलती हैं, बहुत सी तरक्कियों के, फतूहात के दरवाजे भी आप पे खुलते हैं। ये कानून कुदरत है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर तंगदस्ती है, अगर कोई जहनी परेशानी है, खौफ है, उलझन है, चैलेंज है, आफत है, बला है, अगर वो आई है, तो उसके जाते ही बहुत सी अच्छाइयाँ, फतूहात, तरक्की और बरकतें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। तो आप खंदा पेशानी के साथ अपनी कुव्वत, अपनी इस्तेदाद और अपनी काबिलियत को बरूए कार ला के हालात का मुकाबला करें, आपको कामयाबियां ज़रूर मिलेंगी। कवाकिब आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी पुश्त पे आपकी हिमायत कर रहे हैं। छठी रूहानी तजवीज़ आपके लिए ये है कि अपने अंदर छुपे हुए गुण को तलाश करें, अपने अंदर के हुनर को तलाश करें। आपके अंदर जो कला है, जो आर्ट है, जो गिफ्ट अल्लाह ने आपको दिया है, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट जो अंदर कहीं गुम है, उसको तलाश करें। वो गुमशुदा राज आपने पाना है, वो लॉस्ट सैम्बल आपने तलाश करना है। अगस्त में ख़ास तौर पे आपको मुराकबा करना चाहिए, आपको तन्हाई में ज़िक्र इलाही करना चाहिए। इससे आपको एक रूहानी खुशी मिलेगी। और रूहानी मशागिल में हिस्सा लें, अपनी पसंद के काम करें, ऐसे मशागिल में जाएं जिनसे आपको खुशी मिले। कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट शुरू करें जिससे आपको फ़ायदा हो। तो सोच विचार करें और सोचों के समंदर में गोता जन हो जाएं। इससे आप बहुत कुछ लालो जवाहिर समंदर से निकाल के बाहर आ जाएंगे। सोच विचार से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है, लेकिन फिर उस पर अमल पैरा भी होना है। सातवां रूहानी मशवरा यह है आपके लिए कि ग्राउंडेड रहें, ज़मीन से जुड़ जाएं, हकीकत पसंद बन जाएं, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे तवज्जो रखें। तब्दीलियां तूफान की तरह आ रही हैं, लेकिन आपने ग्राउंडेड रहना है, अपने वतन से, अपनी ज़मीन से, अपने इलाका से, अपने घर से, अपनी जड़ों से जुड़ के रहना है। अपने अज़ा अकारिब, अपने ख़ानदान, अपने कबीला, उनके करीब जाइए, अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, और जहन साजी अपनी भी कीजिए और दूसरों की भी कीजिए। तो लम्हात आपके हक में हैं, औकात आपकी फेवर कर रहे हैं, कवाकिब आपकी मदद कर रहे हैं, तो इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। इज्तिमाई तौर पे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इत्तेफाक और इत्तेहाद को कायम रखें। आठवां रूहानी मशवरा यह है कि अपने अंदर बैलेंस कायम करें। चूंकि लिब्रा आपके 12th हाउस में बैठा है, खुफिया साजिशें, मुनाफिकत और आपके खिलाफ जो साजिश की जाती है, जो आपके खिलाफ मकर और फरेब किया जाता है, या आपको नीचा दिखाने के लिए जो आप पे दबाव डाला जाता है, वो तमाम चीज़ें जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बनती हैं, वो आपकी बेएतदाली, इंतहा पसंदी की वजह से बनती हैं। तो इंतहा पसंदी को कंट्रोल करना है। उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? एक तो आपने फजूल लचर किस्म की सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करना है। हालात वैसे भी ख़राब हैं, ये मशवरा तो सबको देना चाहिए। मजहबी गुफ्तगू से भी आप इज्तनाब करें, किसी के साथ फजूल बहस मुबाहसा मत करें, इससे आपका नुकसान होगा। चीज़ें बड़ी शिद्दत की तरफ जा रही हैं, अपनी ज़िंदगी में एक तवाज़ुन कायम करें। आप खेल कूद में हिस्सा लें, बच्चों के साथ खुले मिलें, बच्चों के साथ बैठें, बच्चों को वक्त दें, समाजी हल्का में सोशल वर्क करें, नेकी के काम करें। अब लगे बंदों आ गया है यही मौका, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस माह अगस्त 2024 में आपके लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है वो ये है कि आपने कोई भी चीज़ सदका करनी है अपनी उम्र के मुताबिक। मिसाल के तौर पे अगर आपकी उम्र 20 बरस है तो आप 20 चीज़ें सदका करेंगे। तो अब आप परेशान हो गए कि मैं 20 चीज़ें कैसे सदका करूँगा, मेरी तो इतनी इस्तिताअत या तौफीक नहीं है। तो आप 20 केले सदका कर सकते हैं,
ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کو اللہ نے ہمت، طاقت، توانائی بخشی ہے تو آپ مہنگی چیز صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر کے مطابق اگست 2024 میں اپنی عمر کے فگر، ڈیجٹ، عدد کے مطابق جو صدقہ کریں گے کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی پھل لے سکتے ہیں، اگر آپ کی عمر 20 سال ہے آپ 20 پھل لے سکتے ہیں، آپ 20 صابن لے سکتے ہیں، آپ 20 دودھ کے ڈبے لے سکتے ہیں، آپ 20 گھی کے پیکٹ لے سکتے ہیں، مطلب کچھ تو کریں آپ۔ تو 20 اگر آپ کی عمر ہے تب، باقی آپ کی عمر 35 سال ہے، 40 سال ہے، 42 سال ہے، جو آپ کی عمر ہے اس کے مطابق، اپنی عمر کے مطابق آپ نے ایک چیز صدقہ کرنی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ 2-3 مختلف چیزیں آپ کر لیں، یعنی ایک سیب لے لیتے ہیں آپ، کیلا لے لیتے ہیں، اس طرح نہیں، ایک ہی جنس، ایک ہی چیز آپ نے صدقہ کرنی ہو۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ پرندے آزاد کروا سکیں، چونکہ سیٹرن کی پوزیشن بھی کچھ ایسی ہے، ویدک اسٹرالوجی سسٹم جس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک الگ بھنڈار ہے۔ اگر آپ کا ویدک سسٹم میں مون سائن جسے راشی کہتے ہیں وہ ورشک ہے، تبھی آپ دھیا کا شکار ہیں، ورنہ آپ دھیا کا شکار نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے یونانی زائچے کی بات کر رہا ہوں، ٹراپیکل چارٹ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سیٹرن آپ کی فیور میں ہے، یا آپ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے، ٹراپیکل سسٹم میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پرندے آزاد کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور سماجی رویوں کو بہتر بنائیں۔ 9واں روحانی مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ رنجشوں کو ختم کریں۔ جہاں لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، مناسب طریقے سے اگر ممکن ہے، اگر آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے تو آپ رنجشوں کو ختم کریں۔ اور اگر کوئی آپ سے معافی کا طلبگار ہے، آپ سے معافی مانگ رہا ہے، معذرت خواہ ہے، تو آپ اسے معاف کر دیں۔ فاعفو واصفحوا، معاف کرو، عفو درگزر سے کام لو، یہ حکم خداوندی بھی ہے، تو سنت رسول بھی ہے۔ معاف کرنا آپ کی ترقی کا زینہ بنے گا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ذہنی سکون بھی بڑھے گا اور روحانی برکات بھی آپ حاصل کریں گے۔ 10واں روحانی مشورہ یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو کم ہمت اور کم استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں معاشرے میں، جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے ملازم ہیں، چاہے وہ مفلوق الحال قلاش لوگ ہیں، جو آپ سے بہت کم تر ہیں، ان کو کمزور مت سمجھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ تلخ رویہ اپنانا، گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، ان کا تمسخر اڑانا، ان کا مذاق اڑانا، ان کی غربت پہ ان کو طعنے دینا، چاہے مذاق میں ہی ہو، یہ آپ کو روا نہیں دیتا۔ اس سے آپ کی کواکب کی سعادتیں کمزور ہوتی ہیں، آپ کے کواکب ویک ہوتے ہیں، مارس ویک ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے مارس کو، جو آپ کا اپنا رولر پلانٹ ہے، اور اگر آپ رات کے وقت پیدا ہوئے ہیں غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب سے قبل، تو پھر آپ کا رولر پلانٹ پلوٹو ہے، تو پلوٹو بھی ویک ہوتا ہے اگر آپ نچلے طبقہ کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو اپنی خودداری کو قائم رکھیں، اپنی خامیوں پہ نگاہ رکھیں، جو صلاحیت اور قابلیت ہے اس کو اجاگر کریں، اور ریمیڈی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اپنی عمر کے مطابق ایک ہی جنس کی کوئی چیز صدقہ خیرات کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ آخر میں یہ بتا دوں کہ میں ایک تفصیلی ویڈیو اسٹرالوجیکل ایونٹس پہ بھی بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں، اور آپ کے لیے کون سے اذکار، وظائف، اسماء الہیہ مناسب ہیں آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو یور زوڈیکل سائن اسکارپیو، جن کے پڑھنے سے آپ کو نفع ہوگا، وہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کر دوں گا۔ اور گزارش یہ ہے کہ یہ تمام زائچہ اور ہوروسکوپ اور تجاویز یہ عمومی ہیں۔ اگر آپ کسی زندگی کے اہم معاملہ مسئلہ میں مبتلا ہیں، پریشانی حل نہیں ہو پا رہی، یا آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے کیریئر کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا پرسنل زائچہ پیدائش بنوا سکتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوا کے اس کی روشنی میں دی گئی ہدایات پہ عمل کرنے سے آپ کو خوب نفع ہوگا۔ اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، زائچہ بنوا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، خوش رہیں، خوشحال رہیں، برکتیں اور عزتیں سمیٹیں۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔